ایک مکار ساس اور مظلوم لڑکی کی کہانی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک دن میرے گھر پر کسی رانگ نمبر سے کال آئی۔ میں نے جب کال ریسیو کی تو آگے سے لڑکے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں، آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ جس پر مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی اجنبی لڑکا تھا اور میں نے معلوم ہوتے ہی اس لڑکے کی کال ڈراپ کر دی۔ وہ لڑکا دن رات مجھے میسیجز کرنے لگا، جانو میری بات سنو، جانو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ہمیشہ اس کے ہر میسیج کو اگنور کرتی اور اپنی گھر گھرستی میں مصروف رہتی، کیونکہ میرے گھر کے معاملات بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ میری ساس بہت زیادہ مکار اور ظالم تھی۔ میری ساس کی بیٹی یعنی میری ننند کی شادی میرے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ شاید اپنے گھر میں کچھ زیادہ خوش نہیں تھی، اور اسی وجہ سے میری ساس کا سارا زور مجھ پر چلتا تھا۔ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں تھی تو اس لڑکے نے پھر سے کال کی۔ میری ساس نے قریب سے موبائل اٹھا کر فون سنا اور چپ چاپ باتیں سنتی رہی۔ وہ لڑکا آگے سے کہتا رہا، جانو میری بات سنو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز نے تو مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میری ساس نے جب یہ ساری باتیں سنی اور خاموشی سے فون بند کر دیا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے گھر پر آیا تو میری ساس اس کو ایک سائیڈ پر لے گئی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بد چلن ہے، یہ تو لڑکوں سے فون پر خوش گپیاں لگاتی ہیں۔ آج ایک لڑکے کی کال آئی تھی جو اسے جانو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، بہت بد کردار ہے تمہاری بیوی۔ میرا شوہر یہ ساری باتیں سن کر طیش میں آ گیا اور کمرے میں آ کر مجھے بالوں سے پکڑ کر صحن میں لے آیا۔ پھر میری ساس نے میرے شوہر کو میرا موبائل فون دکھایا کہ یہ دیکھو وہ لڑکا میسیجز بھی کرتا ہے۔ میرے شوہر نے جب وہ سارے میسیجز دیکھے جو صرف اس لڑکے کی ہی طرف سے آئے تھے کہ جانو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو میرے شوہر کی غیرت اور مردانگی جاگ گئی۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب میرے شوہر کا یہ سب کچھ کر کے دل نہیں بھرا تو اس نے میرے بھائی اور میری ماں کو فون کیا کہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ، ہم ایسی بد کردار لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ میرا بھائی اور میری ماں اور میری بھابھی میرے گھر آئے اور سارے معاملے کی تحقیق شروع کر دی۔ جب میری ساس نے میرے بھائی کے سامنے اس لڑکے کے سارے میسیجز رکھے اور کہا کہ ہم ایسی زانی اور بد کردار لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، تو میرا بھائی طیش میں آ گیا اور میرے بھائی نے بھی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت قسمیں کھائیں، بہت واسطے ڈالے، لیکن میری کسی نے ایک نہ سنی۔ میری ماں بولی، ٹھیک ہے، اگر میری لڑکی اتنی ہی غلط ہے تو یہ اپنی صفائی میں قسم تو دے سکتی ہے نا، جاؤ بیٹی وضو کر کے آؤ اور قرآن پاک لے کے آؤ۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے وضو کیا، قرآن پاک لا کر میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بد کردار نہیں ہوں۔ میرے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے پر میری ساس بولی، جو لڑکی اپنے مجازی خدا اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے وہ تو قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھ سکتی ہے۔ یہ دیکھو میسیجز میں صاف اس نے جانو لکھا ہے اور یہ اتنی تیز ہے اس نے اپنے میسیجز ڈیلیٹ کر لیے۔ میرے بھائی کو شدید غصہ آیا تو اس نے پستول نکال کر میرے سر پر تان دی۔ میں نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، لیکن میرے بھائی کو مجھ پر ذرا ترس نہ آیا اور میرے بھائی نے میرے سر میں 4 گولیاں ماری۔ ایک پل میں میں 6 بچوں کی ماں، ایک پاک باز عورت ناحق قتل ہو گئی۔ نہ تو مجھ پر کسی کو ترس آیا اور نہ ہی میرے بچوں پر، کہ ان لوگوں نے میرے بچوں سے ان کی ماں چھین لی۔ جب میرے دوسرے بھائی کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو اس نے
میرے بھائی، میری بھابھی اور میری ساس کے خلاف FIR درج کروائی۔ FIR درج ہونے کے بعد جب میرے فون کا ڈیٹا نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ میرے فون سے اس لڑکے کی صرف 2 کالز ریسیو ہوئی تھی، ایک وہ جو میں نے پہلے دن کی تھی اور ایک وہ جو میری ساس نے کی تھی۔ اب میں نہیں جانتی کہ قانون ان لوگوں کو سزا دے گا یا معاف کرے گا، لیکن میرا کیا قصور تھا؟ میرے نبی نے تو بیٹیوں کی شان کو متعارف کروایا ہے نا۔ ان کے ظاہری وصال سے پہلے یہی کچھ تو ہوتا آ رہا تھا، تو پھر امت محمدی ہونے سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ خدا را یوں تیش میں آ کر سارا زور بیٹیوں پر مت چلایا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل میں بیٹیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا فرمائے، اور اللہ ہر بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ فرمائے۔